نمائندگی کریں گے اور ہمارے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. تو اس کا وہی سوچ اور منشور ہونا چاہیے کہ جو عوام سے اونٹ لے لے کہ وہ آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھے. تو میں امید رکھتا ہوں. ایک چیز میرے ذہن میں ہے, میرے لیول کی نہیں ہے, مگر میں اکثر کئی بار میں جاتا ہوں. لاسٹ ہم ڈسٹرکٹ بار بنیر میں گئے, اس سے پہلے وہی سوات میں گئے, شانگلہ, دوسرے جگہوں مختلف بار میں. تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں آج سے نہیں, کافی عرصے سے, کہ اس کی مدت 1 سال کی ہے. تو یہ ہم نے کسی جگہ دیکھی نہیں. کم از کم 2-3 سال کی تو ہونی چاہیے. وہ 1 سال کی نئے آتا ہے, جب ہماری دوسری دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو سابق بن جاتا ہے, کہتا ہے ابھی تو میں ہو ہی نہیں, ابھی دوسرا صدر ہے. تو ہمارے سب سے یہ ان کی جو اپنا ایک فورم ہے اور اپنا ایک آئین قانون ہے, اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 سال کے لیے تو ہونا چاہیے کہ وہ کوئی چیز سٹارٹ کرے, اس کو انجام تک لے جائے. میں اس بات میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ بینچ اور بار کی کتنی اہمیت ہے اس ملک کی ہر ایک ایشو میں. اور میں داد دیتا ہوں کہ جب بھی جس طرح کرائسس آئے تو اس کالے کوٹ نے زبردست کردار ادا کیا اور فیصلہ کن کردار ادا کیا. تو ہماری پھر بھی امید ہے بینچ سے بھی اور باہر سے بھی, دونوں سے, کہ وہی ملک کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. ہماری ہمیشہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب اور اب ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ہماری پوری پارٹی کا یہ ایک سوچ فکر ہے کہ اس بینچ بار کی عزت اور رسپیکٹ وکلا کو وہی مقام دینا جس کے وہ مستحق ہے, اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی اس طرح کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اس طرح کرتے رہیں گے. میں بدقسمتی ہم سب کا تعلق ایک جیسا, کوئی اگر وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی استاد ہے, کوئی لیکچرر ہے, جو بھی ہے جس پیشے کا جس کا تعلق ہے, مگر ہمارا تعلق پھر آخر میں ایک ہی جگہ آتی ہے, ان عوام سے تعلق ہے, ان علاقے سے تعلق ہے اور اس صوبے سے تعلق. تو ضرور ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہماری بدقسمتی رہی کہ اس صوبے میں جس طرح لوگوں کو مینڈیٹ ملا اور جس طرح لوگ آئے, کل مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ صرف اپنی ایک دن کی سیاست کے لیے کیا مذاق اس صوبے کے ساتھ کر رہا ہے. یہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ وفاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا, آیا ہی نہیں. یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے, اس میں آپ کے کتنے بنتے, اور اس طرح مفروضوں پر اور وہی بجٹ پیش کرنا, میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے عوام کی توہین ہے. اور یہ میسج دینا ہے کہ اس کے پیچھے کہ عوام یہ کیا کر رہا ہے. یہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی انتہائی قابل افسوس بات ہے. سیاست اس کو نہیں کہتے اور مینڈیٹ اس کو نہیں کہتے. اگر آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو اس صوبے کی بہتری کے لیے, اور پہلی دفعہ نہیں 3ری دفعہ دیے, تو آپ صرف اپنی ایک دن کی سوشل میڈیا میں دکان چمکانے کے لیے اور اتنے بڑے بڑے بڑکے مارنے کے لیے اسی طرح نہیں کر لینا چاہیے. ایک انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے. جس پوسٹ پر کوئی بیٹھ جائے تو یہ بالکل ایک مذاق سا ہے, شیخ چلیوں سے بھی آگے والے بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا حصہ ملے گا. وفاقی بجٹ تو آیا ہی نہیں. جب وفاقی بجٹ آ جائے تو صوبے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی محاصل, کتنی کیا چیز ہمیں ملے گی, اور اس کے مطابق اپنا بجٹ بنا کے اور پاس کر دیتے. جس طرح بقایا صوبے انتظار میں اور انتظار کر رہے, مگر ہماری یہ بدقسمتی کہ ہمارے ساتھ اس صوبے کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ایجنڈا عوام کی بہتری کے لیے ہے ہی نہیں. کبھی کہتے ہیں واپڈا ہاؤس پر قبضہ کریں گے, کبھی کہتے ہیں دوسرے اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے, کبھی کہتے ہیں یہ اس ڈیم کو بند کرا دیں گے. خدا کے بندے, نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے, یہ پاکستان کی عوام کے ہے. اس کو نقصان پہنچانا, پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچانا ہے. اور جس طرح ماضی میں ہوا
بدقسمتی سے جس طرح بجلی کے بلوں کو جلایا گیا، یوٹیلیٹیز کے دوسرے بلوں کو جلایا گیا دھرنوں میں، اور اس طرح باتیں دوبارہ کرنا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ آئے بیٹھ جائے۔ اگر صوبے کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے تو کس طرح آپ چلیں گے؟ آپ کو افہام و تفہیم سے یہ نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے بارے لوگوں کی کیا تاثر بنے گی نیشنلی اور انٹرنیشنلی کی کے پی کے والے کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہی فرنٹیئر ہاؤس کسی کی باپ کی نہیں ہے، کسی کی پارٹی کی نہیں ہے، خواہ اسلام آباد میں، کے پی میں، وہی کے پی کے کی عوام کی ہے، تو وہی اگر گورنر کی انیکسی ہے تو آج سے نہیں ہے، جب سے بنا ہوا ہے۔ وہ گورنر بھی کے پی کے کا ہے اور چیف منسٹر بھی کے پی کے کا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پر قبضہ کرانا اور اس کو تالا لگانا یہ کون سا میسج دینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہتھ کنڈوں سے اور روز کہ 2 دن میں ہم یہ کریں گے، 3 دن میں ہم یہ بلاک کریں گے، یہ بٹن اس طرح گھمائیں گے، یہ اس طرح کریں گے، تو اس طرح کب تک عوام کو دھوکہ دیں گے؟ تو میرے ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے، اس مینڈیٹ کی اب توہین کر رہا ہے۔ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان عوام کی مسائل کے لیے سوچے۔ اسی دن کہتا ہے کہ انویسٹر ہم لا کے رہیں گے، کوئی کسی کا باپ ہمیں منع نہیں کر سکتے۔ تو کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ 10 سال آپ کی گورنمنٹ رہی، کتنے انویسٹر آپ نے لائے، کتنے منصوبے بنائے؟ مجھے دکھا دے کہ 1 میگا واٹ بجلی آپ نے بنا دی اور اس کے پی کے عوام کی دیو میں آپ کا مان جاؤں گا۔ صرف اتنے عوام کو گمراہ کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح باتیں کرنا، آپ کو تو پہلی دفعہ مینڈیٹ نہیں ملی، آپ کی تیسری بار ہے۔ پہلے حساب کتاب دیتے ہو تو وہی 10 سال کی بھی دے دے۔ اگر آپ کمپیریزن کرتے تو آپ اپنے آپ میں جرت لاؤ۔ ہمارے ساتھ کمپیریزن کہتے ہیں تو مریم نواز کے ساتھ آپ موازنہ کرے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ وہی کمپیٹ کرے کہ وہی پروگرام اگر مریم نواز پنجاب کے عوام کو دیتا ہے تو ہم اسے زیادہ دے سکتے ہیں کے پی کے میں۔ ہم تب آپ کا مانیں گے کہ واقعی کے پی کے عوام کو آپ نے ریلیف دی۔ صرف اس طرح تنقید کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا اور کچھ بننا نہیں ہے۔ اور یہ چیپٹر ایک دن کلوز ہونے چاہیے۔ سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلانا، عوام کو گمراہ کرنا ہر ایک ایشو میں، تو یہ چیپٹر کبھی پاکستان اور عوام کی مفاد میں نہیں ہے۔ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں چیف ایگزیکٹو اور کے پی کے سے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے تو لاسٹ 9 مئی دیکھی ہے، اس کے جو کچھ نقصان پاکستان کو ہوا ہے کسی انڈیویجول کو نہیں ہوا، اس کا سارا نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے وہی 2014 کے دھرنے بھی ہم نے دیکھے، اور آپ سوابی کی بات ہوئی، مجھے یاد ہے سوابی میں بعد میں بات کروں گا کہ وہی بات ہو گئی کہ یا کنٹینرز لگ گئے کہ ہم جاتے اور اسلام آباد کو فتح کر دیتے۔ تو آپ کی سوابی کے عوام کو داد دیتے ہو، زندہ باد کہتا ہو کہ یا اس طرح عوام بھی تھے کہ ہم اس فیڈریشن کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اس لاہور کی جلسے کی بات کرتے تو اسی دن کیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دوبارہ جو 9 مئی میں جو کچھ ہوا ہے پورے عوام نے دیکھا ہے، کون سی بڑی سازش ہوئی ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ پورے پاکستان کا ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کا ہوا ہے۔ اور دھرنوں میں جو لاس ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے، اگر چائنا کے صدر کا دورہ، سی پیک ڈیلے ہونا، دوسرے چیزیں، تو ابھی جس طرح ملک ایک ٹریک پر روانہ ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جو دن رات محنت کرتے ہیں، جو ہم اس کے ساتھ اس کی ٹیم میں صبح جب سویرے اٹھتے تو رات 10 بجے تک میٹنگ میں مصروف ہوتے۔ آج بھی کئی میٹنگ تھی چھٹی کے دن، مگر میں نے وہی سے معذرت کر دی کیونکہ آپ نے مجھے پہلے سے دعوت دیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو ملک ایک ٹریک پر چڑھا ہے، اس ٹریک پر چلا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کم ہو جائے، غریب عوام کا جینا